اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو انسان کو میں نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنا نوازا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ پھر اس کا شکریہ ادا کرے۔ مال کا شکریہ یہ ہے کہ مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کیا جائے، نمود و نمائش کے واسطے نہیں۔ دیکھو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے کیا جائے، الٹے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ دھرتی پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، میں گداگروں کی باتیں نہیں کر رہا، بیکاریوں کی باتیں نہیں کر رہا، جو چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے روزانہ لوگوں سے جو ہے وہ دیہڑی بنا کے شام کے وقت نکلتے ہیں، ان کی باتیں نہیں کر رہا، جو اپنے پیٹ کا داغ کسی کو دکھا نہیں سکتے، لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، اپنا آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں، خودداری اپنائے ہوئے ہیں، اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کے گھروں تک پہنچیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے 100 روپے میں سے 1 روپیہ بھی ان کے گھر میں جو ہے وہ اگر پوشیدہ طور پر آپ پہنچا دیں تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا 1 روپیہ بھی کسی کا چراغ روشن کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر اس بات کو بیان فرمایا کہ تم نے نیکی کرنی ہے تو بلا سوچے سمجھے کرنی ہے۔ نیکی کے واسطے سوچنا کیا ہے جی؟ لوگوں کو نماز پڑھنے واسطے آؤ جی، درس قرآن ہونا مسجد میں آؤ جی، بڑا اہتمام کیتا گیا جی، تسی تشریف تے لے کے آؤ، او نہیں یار میں ہونا، تسی چلو میں ہونا جی، یا پھر کوئی بہانہ بنا دیں گے، اچھا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ بڑا بہانہ ہوتا ہے جی، یہ کپڑے ناپاک ہیں جی، تو مسلمان ہے، تو مسلمان کاہے کا ہے کہ تیرے کپڑے ناپاک؟ او دوستو مسلمان ہے، اس کے کپڑے ہر وقت پاک ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ نماز کے واسطے، ہر وقت پاک ہونے چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس نیکی کی گھاٹی میں بلا سوچے سمجھے کود کیوں نہیں پڑتا، کودتا کیوں نہیں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اقتحم یقتحم، اقتحام کا معنی ہوتا ہے کود پڑنا بغیر سوچے سمجھے۔ عقبہ گھاٹی کو بولتے ہیں، پہاڑی رستہ ہو نا، پہاڑ کے اوپر جو رستہ جا رہا ہو اعلیٰ طرف، یعنی اوپر والی جانب جو رستہ جا رہا اور راستے میں چھوٹا موٹا جو ہے وہ کھڈا آ جائے، اس کو جو ہے وہ گھاٹی بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے راستے کو گھاٹی کہا ہے۔ فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تم کیا جانو کہ یہ نیکی کی گھاٹی کیا ہے؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ گردن آزاد کرنا یہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا اس دور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جس وقت تشریف فرما تھے، انسانیت بکتی تھی، تذلیل ہوتی تھی، جانوروں کی منڈیاں لگتی، آپ نے دیکھی ہیں، جانوروں کی منڈیاں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، جانوروں کو چلا کے دیکھا جاتا ہے، ان کے جو ہے منہ کو دیکھا جاتا ہے، ان کی جو ہے پشت کو دیکھا جاتا ہے، کھروں کو دیکھا جاتا ہے، پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے انہوں کوئی عیب تو نہیں، اس کے پیٹ میں کوئی درد نہیں رہتا، یہ چارہ وارہ صحیح کھاتا ہے، سب کچھ دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت انسان جس وقت بکتے تھے ان کی جسمانی کیفیت کو بھی دیکھا جاتا تھا، پھر جب مالک سے پوچھا جاتا بتاؤ اس کو کوئی بری عادت تو نہیں ہے، کہیں شراب تو نہیں پیتا، یہ جو ہے وہ کوئی الٹا سیدھا کام تو نہیں کرتا، زنا کی عادت تو نہیں ہے، یہ رات کو اپنے بستر کے اوپر پیشاب تو نہیں کر دیتا، جسمانی روحانی ہر حوالے سے اس کی تفتیش ہوتی، پھر اتنی اس کی رقم لگتی تھی۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ اللہ کے واسطے کسی غلام کو خرید کر کے آزاد کر دے تو آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو اللہ دوزخ سے آزاد فرما دیتا۔ انسانیت آزاد ہوتی رہی، سارے ہی آزاد ہو گئے۔ اب فک رقبہ کے اوپر عمل کیسے ہوگا؟ اس وقت سن لیجئے، فک رقبہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عرب لہجے میں نازل ہوا ہے، عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس وقت اگرچہ غلام لونڈیوں کا سلسلہ نہیں ہے، آپ سعودی عربیہ میں جائیں، میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک جاننے والے نے مجھے بتایا، ہمارے پاکستانی، انڈونیشین یا دوسرے ممالک سے جو لوگ وہاں پر اجنبی لوگ ہیں آ جاتے ہیں، کسی چھوٹے موٹے جرم میں پھنس جاتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ جیل سے نکلنے کے واسطے پیسہ کوئی نہیں ہوتا، ان کے واسطے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے، فک رقبہ کے اوپر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عربی لوگ آتے ہیں اور جیلر سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بھی کو قیدی ہے گا، ساڑھے کو انی کا رقم اسی کفارہ دینا چاہنے ہیں، انی کا رقم
ہے کوئی بندہ اس طرح، وہ جیلر بتاتا ہے کہ فلاں بندہ ہے جی، آپ جو ہے اس کو جو ہے آزاد کروا دیں، وہ پیسے دیے جاتے ہیں، بندہ آزاد کروا کے جہاز پہ بٹھا کر کے اس کو اس کے وطن واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ فک رقبہ ہے، اور کسی کے واسطے جائز سفارش کر دینا، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی، جائز سفارش کر دینا۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی بیان فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں نیکی کر کے اپنی گردن کو دوزخ سے آزاد کروا لے، فرمایا یہ بھی فک رقبہ ہے، اپنے آپ کو آزاد کروانا۔ تم جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے نیکی کر سکتے ہو، فرمایا ایک تو گردن آزاد کروانا، پھر اس کے اوپر حدیث بھی سناتا ہوں، قرآن کہتا ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، قحط کے دن میں، بھوک کے دن میں تیرا کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی ایک نیکی کی گھاٹی ہے۔ مسغبہ پتہ کسے بولتے ہیں؟ مسغبہ بولتے ہیں الجوع مع التعب، یعنی بھوک بھی ہو اور تھکاوٹ بھی ہو، ملا ہی کچھ نہیں، بھوکا ہے بندہ، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر سے آ رہا ہے، پھر رہا ہے کہ کوئی جو ہے مجھ سے پوچھ لے کہ کیا وجہ ہے، چہرہ اترا کیوں ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے تھکاوٹ بھی ہے، فرمایا اس مسغبہ جس کو بھوک بھی ہے تھکاوٹ بھی ہے، اس کو کھانا کیوں نہیں کھلا دیتا؟